واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ بہت ہی عزت کے لائق میرے اس فید ریش بزرگوں، انتہائی قابل احترام، زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیوں، قابل شفقت اور انتہائی عزت کے لائق میرے لیے بچوں کی طرح دائیں بائیں سے آنے والے نونہالوں اور عزیزوں، دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمارے مختلف رشتے اور تعلق بنائے ہیں۔ انسان کی پہچان اس میں ہے کہ وہ اپنے تعلق کو کیسے نبھاتا ہے۔ میرا ایک تعلق میرے والدین کے ساتھ ہے۔ میری انسانیت کا معیار یہ ہے کہ میں اپنے والدین سے کیسے وفائیں کرتا ہوں۔ میرا وہ باپ جو ساری زندگی میرے لیے دن رات جتن کرتا رہا، شب و روز ایک کرتا رہا، خون پسینے کی کمائی اور محنت کے ساتھ مجھے پالتا پوستا رہا، میرا امتحان ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہوں۔ بالکل اسی طرح میرا ایک رشتہ، ہمارا ایک رشتہ ہماری ماؤں کے ساتھ ہے، وہ جو ہمارے لیے سخت ٹھٹھرتی سردیوں میں خود گیلے بستر کے اوپر لیٹ کے اپنے بچوں کے لیے خشک بچھونے کا انتظام کرتی رہی، وہ جو 9 ماہ 5 کلو کے پتھر کو اٹھائے بیٹھتی چلتی اور پھرتی رہی۔ ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان کے ساتھ اب کیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ مختلف رشتے اور مختلف ناطے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایک رشتہ کونین کے تاجدار کے ساتھ ہے، آمنہ کے لال کے ساتھ ہے، مکہ کے در یتیم کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی ایک ایسا نازک رشتہ ہے، کبھی کبھی اس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ کی ذات کے بعد شاید یہ ایسی ہستی ہے کہ میری ماں اور میرے باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنے والی ہستی ہے، جو کبھی تنہائیوں میں رو رو کے لیے میرے لیے دعا کر رہے ہیں، رب امتی رب امتی رب امتی، یا اللہ میری امت کا خیال رکھنا، یا اللہ میری امت کا خیال رکھنا۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں شاید میری ماں نے میرے لیے اتنی دعائیں نہ کی ہوں،
میرے باپ نے میرے لیے اتنی دعائیں نہ کی ہوں، شاید میں نے خود اپنے لیے اتنی دعائیں نہ کی ہوں جتنی آمنہ کے لال نے میرے اور آپ کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اور پھر اس رشتے کی وفائیں بھی ایسی ہیں کہ جب سارے ہی رشتے منقطع ہو جائیں گے اور سارے ہی تعلق بکھر کے رہ جائیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ بھائی ہے تو بھائی سے بھاگ رہا ہے، باپ ہے تو بیٹے سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، ماں ہے تو وہ بھی اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے۔ میدان محشر میں اربوں نفوس کھربوں انسان جمع ہیں، ہر ایک کو بس اپنی ہی فکر لاحق ہے، اور ان کھربوں میں سے ایک آواز ہے پورے میدان محشر میں جسے اپنی فکر نہیں، جو وہاں بھی کہہ رہا ہے اللہ میری امت کا خیال رکھنا، رب امتی رب امتی رب امتی۔ تو کیا خیال ہے حقوق انسانیت کے دعوے دار جو مختلف دعوے کرتے ہیں اور مختلف ہیلوں بہانوں سے ایک عجیب قسم کا آج کا ہیومن رائٹس کا ایک فلسفہ بکھیرا جاتا ہے۔ ہمیں یہ تو احساس ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کرنا ہے، اچھی بات ہے، یہ تو احساس ہے کہ میں نے باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ہمیں احساس ہے کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے، پارٹنرز کے، کولیگز کے، دوست کے، احباب کے، اپنے سب آرڈینیٹس کے، اپنے باس کے، اپنے آفیسر کے سارے ہی حقوق کا خیال ہے۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان جس کو اگر خیال نہیں ہے تو اس کا نہیں ہے جو اس کے لیے مکہ میں پتھر کھایا کرتا تھا، احساس نہیں ہے تو اس کے حقوق کا نہیں ہے جو اس کے لیے میدان عرفات میں 5 گھنٹے تقریباً رو کے دعائیں کرتا رہتا تھا۔ کیا کمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ 23 سال کی محنت ہے، بیٹیوں کو طرح طرح سے آزمائش کی بھٹی میں گزارا گیا ہے، دندان مبارک کو شہید کیا گیا ہے، مکہ مکرمہ میں گھر سے نکالا گیا ہے، غار ثور میں پناہ لینے پہ مجبور کیا گیا ہے، ظالم اوباش اور غنڈوں نے اتنے کنکر پھینکے ہیں کہ ایڑیاں لہو لہان ہو گئی ہیں، اور 23 سال کے بعد یہ ساری محنت کس لیے تھی؟ جس گھر کو چھوڑ کے گئے ہیں، امام حسن رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اس گھر میں کھڑا ہو جاتا، اپنا ہاتھ اوپر کرتا تو جو سارے جہانوں کا سردار تھا اس کے گھر کی چھت کو میرا ہاتھ لگ جاتا تھا۔ اتنا چھوٹا سا مکان، اتنی چھوٹی سی رہائش، ما ترک درہما ولا دینارا، نہ کوئی درہم ہے نہ دینار ہے، کوئی چیز ہے بھی تو کہا ما ترکنا فہو صدقہ، وہ میرے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا، وہ صدقہ بن جائے گا۔ آئیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ جس کا رشتہ میرے ساتھ بڑا گہرا ہے، جو میرے لیے اس قدر زیادہ روتا رہا اور محنت کرتا رہا، میں پہچاننے کی کیا کوشش کرتا ہوں کہ اس ہستی کے میرے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ کے نبی علیہ السلام کا، یہ اتنے زیادہ حقوق ہیں شاید ان کو پوری طرح سے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے تو 2 ٹوک کہہ دیا نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اے مومنو یاد رکھنا اللہ کے نبی کے تمہارے اوپر اتنے زیادہ حق ہیں کہ وہ تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ استحقاق رکھتے ہیں۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، لیکن چند اہم اور بنیادی حقوق آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں، جس کی روشنی میں میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو ایگزامن کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے، اپنی ذات کا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے ماحول کا۔ اول تو حقوق کی فکر ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے حقوق سمجھے تو زیادہ سے زیادہ
بس یہاں پہ آ کے اس کی بس ہو گئی، ربیع الاول آئے گا، چند جھنڈیاں لگ جائیں گی، چند نعتیں پڑھ لیں گے، چند محفلیں برپا ہو جائیں گی، اور اس دن بھی یہ نہیں سمجھیں گے حقوق کیا ہیں، رائٹس کیا ہیں۔ یہ ایک عجیب قسم کی ایسی منافقانہ ہماری روش ہے جس کے اوپر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلا حق اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنی امت کے اوپر یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئیں، ایمان لائیں۔ ایمان لانا سادہ سا لفظ نہیں ہے، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مانیں کہ وہ کوئی عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، کونین کے تاجدار تھے، اللہ کے محبوب تھے، آمنہ کے لال تھے، مکہ کے در یتیم تھے۔ جو کچھ وہ زندگی میں کر رہے تھے اللہ کی نگرانی میں کر رہے تھے، ان کا اپنا کوئی منشور نہیں تھا، ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں تھا، ان کا اپنا ذاتی کوئی مشن نہیں تھا، ان کا خاندانی یا عربی اور نسلی بنیادوں پہ کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ دنیا کے دوسرے لیڈرز کی طرح ان کا ایک ہی منشور تھا کہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے منو ان انسانوں تک پہنچا دینا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، کہ ہم مانیں ان کی صبحیں، ان کی دوپہریں، ان کی شامیں، ان کی راتیں، ان کی خلوتیں، ان کی جلوتیں، ان کی انفرادی باتیں، ان کی اجتماعی باتیں، جتنی بھی باتیں تھیں وہ ساری حق ہوتی تھیں، سچ ہوتی تھیں، اور اس ذات باری تعالیٰ کی بالکل کسٹڈی اور نگرانی کے اندر سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا۔ ایمان لانے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو وہ بات کہہ دیں اس بات کا تعلق میری نجی زندگی سے ہو، اس بات کا تعلق میری فیملی لائف سے ہو، اس بات کا تعلق میری تجارتی زندگی سے ہو، اس بات کا تعلق میری قومی زندگی سے ہو، اس بات کا تعلق ہماری پولیٹیکل لائف سے ہو، اس بات کا تعلق انٹرنیشنل ریلیشن سے ہو، اس بات کا تعلق زمین کی حقیقتوں سے ہو، اس بات کا تعلق آسماں کی حقیقتوں سے ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو آمنہ کے لال نے بات کہہ دی ہے وہ اتنی سچی ہے، ہر بات کے اوپر ہمارا اتنا ایمان ہونا چاہیے۔ میرے پورے خاندان کے لوگ جمع ہو کے آ جائیں، کہیں یہ بات ایسے ہے، میں دیکھوں آمنہ کے لال کی حدیث ایسے کہتی ہے، میں کہہ دوں تم جھوٹے ہو سکتے ہو، آمنہ کے لال کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ محلے کے لوگ آ جائیں، نہیں ایسے ہے، میں کونین کے تاجدار کی حدیث کو دیکھوں، ایمان اس کے اوپر کہ میں کہوں تم جھوٹے ہو سکتے ہو، اللہ کے نبی کی حدیث میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پورے ملک کے لوگ اکٹھے ہو کے آ جائیں، کہیں یہ ایسے ہے، میں کہوں نہیں یہ ویسے ہے جیسے آمنہ کا لال کہتا ہے۔ میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا، دنیا کے سارے فلاسفرز اکٹھے ہو کے آ جائیں، کہیں یہ حقیقت ایسے ہے، میں کہوں نہیں آمنہ کے لال نے جیسے کہا ویسے ہے۔ میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا، سائنس پوری کی پوری اکٹھی ہو کے آ جائے، ساری دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو کے آ جائیں، انشاءاللہ ہمارا ایمان تو اتنا ہے وہ قبروں سے اٹھ کے ہمارے سامنے آ کے کہیں یہ ایسے ہے، کہیں گے نہیں ویسے نہیں ہے، یہ ویسے ہے جیسے آمنہ کے لال نے کہا ہے۔ اسے ایمان کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ تھوڑی سی کوئی مغربی تحقیق آ گئی، ہم ہلنے لگ گئے، کسی سائنٹسٹ نے کوئی سائنٹیفک فیکٹ شو کر دیا، ابھی وہ بیچاری لولی لنگڑی، اس نے اور آگے سفر کرنے تھے، راستے میں کہیں رک کے اس نے کوئی بات کہہ دی، ہمارے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا۔ اسے ایمان نہیں کہتے ہیں۔ میری آنکھیں دیکھتی ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں، میں اپنے دماغ سے سوچ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، عبید الرحمن ایسے نہیں ہے،
یہ ایسے ہے، کہوں گا آمنہ کے لال میری آنکھیں جھوٹ دیکھ سکتی ہیں، آپ سچ کہتے ہیں ویسے ہی ہے جیسے آپ فرماتے ہیں۔ جناب صدیق تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بھاگا بھاگا آیا اور سنا ہے تم نے تمہارا دوست کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس نے اپنی طرف سے بڑی ایسی بات کہی کہ دیکھنا صدیق کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ اور سنا ہے تم نے تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ جی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں راتوں رات وہ یہاں سے چلا بیت اللہ میں پہنچا، بیت اللہ کے بعد بیت المقدس پہنچا، فلسطین میں گیا، فلسطین سے پھر میں اوپر چلا، پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے پہ گیا، تیسرے پہ گیا، چوتھے پہ گیا، پانچویں پہ گیا، چھٹے پہ گیا، ساتویں آسمان پہ گیا، راتوں رات یہاں سے بیت اللہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا، ابھی رات پوری نہیں ہوئی تھی۔ تمہارا دوست یہ کہتا ہے، تم اسے سچا مانتے ہو، پیغمبر مانتے ہو؟ جناب صدیق نے کچھ نہیں پوچھا، بس ایک پوچھا کون کہتا ہے؟ وہ آمنہ کا لال کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ وہ عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ وہ تمہارا دوست کہتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے تو وہ سچ کہتا ہے، صدیق اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ اسے صدیقیت کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو حرف آخر سمجھنا آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے۔ کہا جاتا ہے یہ لاجک کا دور ہے، کہا جاتا ہے یہ سائنس کا دور ہے، کہا جاتا ہے یہ ریشنلزم کا دور ہے، کہا جاتا ہے یہ ریزننگ کا دور ہے، کہا جاتا ہے یہ سائنٹیفک فیکٹس کا دور ہے، کہا جاتا ہے یہ نئی ڈسکوریز کا دور ہے، کہا جاتا ہے یہ نئی ریسرچ اور نئی تحقیقات کا دور ہے۔ تمہیں مبارک ہوں ساری تحقیقیں، ہم انشاءاللہ زمانے کے ساتھ بھی چلتے ہیں، ان تحقیقوں کو پڑھیں گے بھی، ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، کیونکہ آمنہ کے لال کی یہی تعلیم ہے۔ سائنسی دور کا آغاز ہم نے ہی کیا تھا، پہلے تو سورج اور چاند کو پوجا جاتا تھا، ہم نے دنیا کو پہلی مرتبہ بتایا تھا لوگوں یہ کائنات پوجنے کے لیے نہیں، تسخیر کے لیے اللہ نے بنائی ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات یاد رکھیے، ساری دنیا کی سائنس اکٹھی ہو کے جہاں آمنہ کے لال کی بات کے کوئی خلاف بات کہے گی، ہم کہیں گے ان بیچاروں کا سفر ابھی ادھورا ہے۔ سچی بات اس کی ہے جو رب سے اشارے پا کے باتیں کیا کرتا تھا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ پھر کوئی لاجک اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی سائنس اس کو مانے یا نہ مانے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا میرے اور آپ کے اوپر، انسانیت کے اوپر یہ ہے کہ وہ ان پہ ایمان لائیں۔ ایمان کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ سب سے اعلیٰ سمجھیں، سب سے بالا سمجھیں، سب سے افضل سمجھیں، ان کے ایمان میں شامل ہو جائے۔ قیامت کے دن جمع ہوں گے تو ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، قیامت کے دن چلیں گے تو ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ایمان کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ مانیں کہ وہ سب کے نبی ہیں، سب کے رسول ہیں، گوروں کے کالوں کے، اجمیوں کے عربیوں کے، جنوں کے انسانوں کے، تمام کائنات کے نبی ہیں۔ ایمان کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ مانیں کہ وہ سب سے آخری نبی ہیں، ان کے اوپر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو سب سے پہلا حق ہے آپ پر ایمان لانا۔ دوسرا حق ہے ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ماننا کہ ہم نے صرف ایمان ہی نہیں لانا، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے اور آخری حد تک کرنی ہے۔ اطاعت بھی کتنی کرنی ہے؟ ہر بندے کی اطاعت کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں۔
میں نے ماں باپ کی ماننی ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، میں نے باس کی ماننی ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، میں نے گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ماننے ہیں، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، میں نے اپنے وطن کے قانون کو ماننا ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، ہر چیز کی اطاعت کی ایک لمٹ ہے۔ میں نے آمنہ کے لال کی بات ماننی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جہاں جہاں تک مجھے وہ لے جائیں میں نے جانا ہے، جہاں جہاں کہہ دیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جانا ہے، جہاں کہہ دیں چل پڑو چل پڑنا ہے، جہاں کہیں رک جاؤ رک جانا ہے، جہاں کہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جانا ہے، جہاں کہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جانا ہے۔ میرا ایمان اس قدر ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا منہج ہے، کاش یہ ہر نوجوان کو سمجھ آ جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کہہ دیں سامنے آگ ہے، اس کے اندر چلے جاؤ۔ ایمان اور اطاعت کا تقاضا ہے کہ ہم نے اندر چلے جانا ہے، جانا ہمارا کام ہے، اس کو گلزار بنا دینا رب کا کام ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کوئی خیالی اور فرضی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہاں تک کہا ہے کہ جب اللہ کہہ دے اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو، تمہاری توبہ اس کے اندر ہے، تو وہ ماننا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کہہ دیں اخرجوا من دیارکم، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یہ تمہاری کوٹھیاں، یہ تمہارے بنگلے، یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ اطاعت اسے کہتے ہیں کہ ہم نے کہنا ہے اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں، لیں جی سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ سرنڈر ان کے حکم کے سامنے۔ اور اب تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر یہ مان لیں ایسی بات نہیں مان لیں جو ان کی لاجک میں نہیں آتی ہے، صرف کنفرمیشن ضروری ہے کہ کیا واقعتاً اللہ کے نبی نے کہا ہے، کوئی مولوی تو نہیں ہمیں استعمال کر رہا، کوئی ادھر ادھر کا فلاسفر اپنی طرف سے تو نہیں گھڑ رہا، کوئی ادھر ادھر کی باتیں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا۔ کنفرمیشن ہو جائے، تصدیق ہو جائے، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو ان کے ماننے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں آئیں گے، کہیں گے اللہ ہمارا کیا قصور ہے، جب تیرا دین آیا میں بالکل بوڑھا اپاہج تھا، میں اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ایک مجنوں آئے گا کہے گا اللہ میں تو عقل سے محروم تھا، میرے اندر تو اتنی کیپیسٹی ہی نہیں تھی میں تیرے میسج کو سمجھ سکوں۔ ایک بہرا آئے گا کہے گا میں سن ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک اس دور کا انسان آئے گا اللہ کے نبی کی تشریف آوری سے پہلے جس تک اسلام پہنچا ہی نہیں تھا، اللہ میرا کیا قصور ہے، مجھ تک تو تیرا دین پہنچا ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت اس سے کہیں گے اچھا ہم تمہارا اب امتحان لے لیتے ہیں۔ کونین کے تاجدار فرماتے ہیں کہا جائے گا یہ سامنے آگ ہے، اس میں کود جاؤ۔ کچھ کود جائیں گے، کچھ کہیں گے کیوں جائیں، اس سے بچنے کے لیے تو ہم ساری حجتیں کر رہے ہیں۔ جو کود جائیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو سوچ میں پڑ جائیں گے پھر ان کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ نے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حدیث پہ بڑے دلائل دیے ہیں، اور یہ صحیح ترین آمنہ کے لال کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا، بغیر لمٹ کے ماننا، بغیر شرط کے ماننا، بغیر مشروط کیے ماننا، بس مومنین کا کہنا یہی ہوتا ہے۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اور ان کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، سمعنا واطعنا، یا اللہ سن لیا اور مان لیا۔ کونین کے تاجدار تشریف فرما ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک انصاری صحابی سے کہتے ہیں میرے انصاری صحابی تمہاری جو بیٹی ہے نا اس کا نکاح دے دو۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بغلے میں جاتا ہے، نہ جانے کیسی مسرتیں اس کے دل میں پھوٹ جاتی ہیں۔ حاضر ہے اللہ کے رسول، آپ کی اطاعت میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ کہا نہیں، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے ایک صحابی جلیبیب کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ بیچارہ مسکین ہے،
کالا کلوٹا اس کا رنگ ہے، کوئی اس کو رشتہ دیتا ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اس صحابی کے لیے کہ آپ اس کو رشتہ دے دیں۔ کہتے ہیں اچھا اگر تو آپ کا فرمان تو سمعاً وطاعہ، میری آنکھیں ٹھنڈی۔ اگر اس صحابی کا مسئلہ ہے تو میں ذرا گھر جا کے مشورہ کر لوں گا بچی کی والدہ سے، چلے آپ مشورہ کر لیں۔ بچی کی والدہ سے مشورہ کیا، حالانکہ اس میں اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تھا، مشورہ دیا تھا، اور مشورے کے اندر تھوڑی سی انسان کو آزادی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی خود آپشن دے رہے ہوتے ہیں، چاہو تو قبول کر لو، چاہو تو نہ قبول کرو۔ مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اسی آپشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی گھر والی سے مشورہ کیا۔ گھر والی نے کہا وہ جلیبیب کالا کلوٹا فقیر اور بالکل ہی مفلس کلاش آدمی، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو نہیں دے سکتی ہوں۔ اس نے سنا، تیار ہوا کہ جا کے اللہ کے نبی کو بتاتا ہوں کہ میری اہلیہ رشتے کے لیے مانتی نہیں ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں۔ کیا محبت تھی ان بچیوں کی، وہ بچی جس کے رشتے کی بات ہو رہی تھی کہنے لگی میری امی، میرے ابو، یہ کس نے رشتہ بھیجا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے۔ تو کیا اللہ کے پیغمبر کا پیغام ہمارے گھر میں آئے اور خالی چلا جائے؟ اگر اللہ کے پیغمبر نے میرے لیے رشتہ بھیجا ہے، میرے اوپر وہ ظلم نہیں کر سکتے، ان کا بھیجا ہوا رشتہ مجھے منظور ہے۔ منظور کر لیا، رشتہ ہو گیا، جلیبیب کا نکاح ہوا، میدان جہاد سجا۔ میدان جہاد کے اندر جلیبیب نے 7 کافروں کو مارا اور اس کے بعد شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا۔ آمنہ کے لال بھی وفائیں کرنے والے ہیں نا، یاد رکھتے ہیں کس نے کس موقع پہ کیسے ساتھ دیا تھا۔ کہا تلاش کرو، ایک ساتھی ہے جو نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش تو کرو۔ دیکھا جلیبیب مل گیا، اس کی لاش پہ آئے، کہا کیا بات ہے میرے اس صحابی کی، 7 کافروں کو جہنم واصل کرنے کے بعد خوش شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا ہے۔ یہ جو جلیبیب ہے ھذا منی وانا منہ، جلیبیب میرا ہے اور میں جلیبیب کا ہوں، جلیبیب میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے ساتھ میرا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ پھر خیال آیا اس بیٹی کا جس نے کمال محبت سے بن دیکھے اس کالے کلوٹے اور موٹے نقشوں والے فقیروں اور مفلس کے رشتے کو صرف اللہ کے نبی کی محبت میں قبول کیا تھا۔ کہا اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدا کدا۔ اے اللہ میری وہ بیٹی جس نے میرے کہنے پہ جلیبیب کے ساتھ نکاح کیا تھا، تیرا پیغمبر دعا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر رحمتوں کی بارش فرما دے۔ صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدا کدا، اور اس کا سر کا تاج رخصت ہو گیا ہے، زندگی میں اس کو مشکل نہ آنے دینا۔ راوی کہتا ہے مدینہ منورہ میں بڑے بڑے جاگیردار بھی تھے، بڑے بڑے زمیندار بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، کونین کے تاجدار کی دعا مل گئی۔ راوی کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ سب سے زیادہ خیرات آتی تھی تو جلیبیب کے گھر سے آیا کرتی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، سیکنڈلی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا میرے اور آپ کے اوپر حق بنتا ہے وہ آپ کی اطاعت ہے۔ اطاعت میں یہ چیز بھی شامل ہے جو آپ نے کہہ دیا وہ مان لینا ہے، جو ڈوز ہیں کر لینا ہے، جہاں سے روک دیا جو ڈونٹس ہیں وہاں سے رک جانا ہے، جو سرحد کھینچ دی ادھر نہیں جانا وہاں نہیں جانا، جو کہا جانا ہے وہاں جانا ہے۔ کونین کے تاجدار تشریف فرما ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، زہرا فاطمہ، بطول فاطمہ، جنت کی شہزادی فاطمہ، کونین کے تاجدار کی بیٹی فاطمہ آتی ہے، ہاتھوں پہ چھالے ہیں، مشقت میں الجھی ہے، گھر میں کام کرنے والی کونین کے تاجدار کی شہزادی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس خادم آئے ہیں، ہمیں بھی ایک
عنایت ہو جائے، گھر میں بڑے کام وام ہوتے ہیں، کوئی مدد کا بہانہ بن جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ کہا بیٹی فاطمہ میں اس سے بہتر تمہیں بات نہ بتا دوں، رات کو جب لیٹنے لگو تو سبحین اللہ 33 وتحمدین اللہ 33 وتکبرین اللہ 34، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اے میری بیٹی فاطمہ تیرے اس پڑھنے کو اللہ تمہارے حق میں غلام سے بہتر لکھ دے گا۔ یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام نے یوں ہی الفاظ استعمال نہیں کیے، میرا اس پر بھی ایمان ہے۔ اگر پورے ایمان اور یقین کے ساتھ رات کو سوتے ہوئے آپ وظیفہ پڑھ لیں، یہ آمنہ کے لال کی بیٹی کو کائنات کے سب سے سچے انسان الصادق المصدوق نے بتایا ہے، للچایا نہیں، میرا ایمان ہے اس وظیفے کی برکت سے تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ثواب علیحدہ ہے، جسمانی لحاظ سے فزیکلی بھی انشاءاللہ اس کے جسم کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ واپس چلی گئیں، علی مرتضیٰ کے پاس بیٹھی ہوں گی، فاتح خیبر کو جا کے بتایا ہوگا یہ ماجرا ہوا ہے، پھر علی مرتضیٰ کیسے اس وظیفے کے اوپر کار بند ہوئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ما ترکتہن منذ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او منذ قالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جب سے اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ بتایا ہے اس رات سے لے کے آج تک کبھی اس وظیفے میں ناغہ نہیں ہوا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا علی مرتضیٰ، اور پتہ ہے آپ کو جب یہ بات ہو رہی ہے تو اس وقت 40-50 سال تقریباً گزر چکے ہیں، تقریباً 40 سال گزر چکے ہیں۔ پوچھنے والا راوی پوچھتا ہے اے علی مرتضیٰ جب سے آپ نے سنا ہے وظیفہ نہیں چھوڑا، آپ کی زندگی میں بڑے مشکل مرحلے، بڑے امتحان بھی آئے ہیں، وہ صفین کی رات بھی آئی ہے جب جنگ ہو رہی تھی، تلواریں چمک دمک رہی تھیں اور نیزے جو ہیں اس کی انیوں کے اوپر انسانوں کو اچھالا جا رہا تھا، صفین کا معرکہ برپا تھا، لاشیں گر رہی تھیں، کہ آپ نے اس رات بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا تھا۔ کہا ولا لیلۃ صفین، اللہ جانتا ہے صفین کی رات بھی میں نے محبوب کے بتائے ہوئے وظیفے کو نہیں چھوڑا تھا، میں نے اس رات بھی یہ وظیفہ کیا تھا، یہ وظیفہ پڑھا تھا۔ اور صفین کا معرکہ اور اس حدیث کے درمیان تقریباً محتاط اندازے کے مطابق 40 سال کا وقفہ بنتا ہے۔ جو کہہ دیا وہ کر لیا، جس سے روک دیا اس سے رک گئے۔ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، آمنہ کے لال دیکھتے ہیں میرے ایک صحابی نے ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور انگوٹھی بھی سونے کی ہے۔ اَيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَيَلْبَسُهَا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے امتی ہو کے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ پہن لیتے ہو، سونے کی انگوٹھی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا آگ کا انگارہ پہن لیتے ہو؟ پکڑا، طرحہ، محبت تھی نا، تعلق تھا، خود ہی اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری زمین پہ رکھ دی۔ آمنہ کے لال یہ کہہ کے چلے گئے۔ صحابہ کہنے لگے اے ہمارے دوست، اے ہمارے بھائی، سونے کی انگوٹھی ہے، تمہارے لیے پہننا منع ہے، تمہاری بیوی کے لیے، بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یا بیچنے کے لیے استعمال اور کسی حوالے سے اس کو سیل کرنا، فائدہ اٹھانا وہ تو منع نہیں ہے، آپ اس انگوٹھی کو پکڑ لیں، کسی اور استعمال میں لے آئیں۔ کیف آخذ خاتما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے ہاتھ سے انگوٹھی آمنہ کے لال نے پکڑ کے اتار دی ہے، میرا ضمیر اب اس کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں وہ کیسے پہن سکتا ہوں جو اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار دی تھی؟ انڈیا ابل رہی ہیں، گوشت پکا ہوا ہے، سب کچھ تیار ہے، بھوک سے نڈھال ہیں، کھانے کی تیاریاں ہیں، اور
گدھے کا گوشت، ابھی تک اس کی حرمت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اعلان آ جاتا ہے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اے لوگو سن لو، خیبر کے اندر آنے والو، آج سے اللہ اور اس کے رسول گدھے کے گوشت سے منع کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں۔ اکفئت القدور، انتظار نہیں ہوتا، فوری طور پر جتنی بھی ہنڈیاں تھیں ساری کی ساری انڈیل کر زمین کے اوپر پٹخ دی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں چیز ہے مجھ سے ہوتی نہیں، یہ محبت کی بات ہے نا، محبت ہو جائے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہے نا، ماں کو جب بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ہے۔ محبت کا عالم ہی ایسا تھا، ہم نے تو بس دعوے کیے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ سچی محبت کی نشانی پرانی عادتیں، 40 سال سے شراب کے عادی ہیں، ڈیرے ہیں، شراب کے بغیر سجتے نہیں ہیں، محفلیں ہیں، جام کے بغیر جشتی نہیں ہیں، کوئی بھی محفل اور مجلس ہے شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، ناقص ادھوری رہتی ہے۔ اور ادھر سے مدینہ منورہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے گھر میں تھا، شراب کے جام سجے ہوئے تھے، ابھی پوری طرح سے حرام نہیں ہوئی تھی، اعلان آ گیا آج کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی شراب سے تمہیں منع کرتے ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ پلید ہے، شیطانی کام ہے۔ جو جام ہاتھ میں اٹھائے تھے، لبوں تک پہنچے ہوئے تھے، ان کا بھی ایک گھونٹ نیچے نہیں اتارا، زمین پہ انڈیل کے رکھ دیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت غیر مشروط ہر حال میں، ہر وقت۔ عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں چند ایک نوجوان 8 تھے، 9 تھے یا 7 تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا تم میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کیوں نہیں کرتے، وعدہ کیوں نہیں کرتے، بیعت کیوں نہیں کرتے، وعدہ کیوں نہیں کرتے، بیعت کیوں نہیں کرتے، وعدہ کیوں نہیں کرتے؟ 3 مرتبہ کہا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاتھ ہماری جانیں حاضر ہیں، فرمائیے کس چیز پہ بیعت کرنی ہے؟ کہا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، اس پہ بیعت کرنی ہے۔ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيًّا، اور ایک چپکے سے بات کہی، یہ بھی وعدہ کرو نوجوانوں جب تک زندہ رہو گے کسی سے مانگو گے نہیں، کسی سے مانگو گے نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں ہم نوجوانوں نے کونین کے تاجدار کے وعدے کو پھر اتنا یاد رکھا، ان میں سے کچھ ایسے بھی نوجوان تھے اونٹ پہ بیٹھے ہوتے، دوڑ کے جا رہے ہوتے، ہاتھ سے چابک نیچے گر جاتا، جو اونٹ کو چلانے والا چابک یا کوڑا تھا نیچے گر جاتا، جب کہنے لگتے کسی سے چابک پکڑا دو، اللہ کے نبی کا وعدہ یاد آ جاتا، خود نیچے اتر کے پکڑ لیتے، اور ساری زندگی اتنا مانگنا بھی گوارا نہیں کیا ہے کہ کہیں یہ بھی مانگنے کے اندر نہ آ جائے کہ تم مجھے پکڑا دو۔ میرے محترم بھائیوں، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اپنی امت کے اوپر دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق اسے اتباع کہتے ہیں، وہ اس سے اگلا لیول ہوتا ہے۔ اطاعت ہے ٹو اوبے سم ون، کسی کی بات ماننا، اور اتباع ہے
ٹو فالو سم ون، کسی کو بالکل نقش قدم پہ پیچھے 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 چلتے جانا، یہ اس سے اگلا لیول ہوتا ہے۔ کونین کے تاجدار بیٹھے کیسے تھے ویسے بیٹھنا ہے، رہتے کیسے تھے ویسے رہنا ہے، چلتے کیسے تھے ویسے چلنا ہے، نشست کیسی تھی ویسی ہی ہوگی، برخاست کیسی تھی ویسے ہی یہ منظر ہوگا۔ صحابی جلیل بیان کرتے ہیں یہ کسی کسی کا کام ہوتا ہے۔ کونین کے تاجدار کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کدو بہت پسند کرتے تھے، یوں بار بار آپ کدو والی ڈش کو پسند فرماتے تھے۔ کہتے ہیں جب سے میں نے آمنہ کے لال کو کدو کھاتے دیکھا ہے، اس دن سے مجھے کدو کی سبزی سے بھی محبت ہو گئی ہے، کہ آمنہ کے لال نے اس کو پسند کیا تھا۔ یہ اتباع کا لیول ہوتا ہے، اتباع کا لیول ہوتا ہے، یہ انتہا درجہ کی ایک محبت ہوتی ہے کسی ہستی کے ساتھ، پھر بندہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک چوتھا حق اللہ کے پیغمبر کا اپنی امت کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی مانیں اور اطاعت کریں، لیکن محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ سے محبت کریں، ساری کائنات سے بڑھ کے، آپ کے شہر سے بھی محبت، آپ کے در و دیوار سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت، آپ کی اداؤں سے محبت، آپ کی باتوں سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، آپ کے خاندان سے محبت، آپ کے اقوال زرعی سے محبت، آپ کی ہدایات سے محبت، آپ کے پسینے سے محبت، آپ کے بالوں سے محبت، آپ کے روضہ سے محبت، آپ کی مسجد سے محبت۔ جس پتھر کو چوما ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو چومتے ہیں اور پھر اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں انی لأعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ یہ تو کونین کے تاجدار کی ادا تھی کہ وہ آمنہ کا لال تجھے چوم گیا ہے، اس نے نہ چوما ہوتا تو ہم تجھے کبھی نہ چومتے۔ اسے محبت کہتے ہیں، جان سے بڑھ کے، ہر ایک چیز سے بڑھ کے۔ کہا آج رات میرے خیمے کا پہرا کون دے گا؟ جناب سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی میں پہرا دوں گا۔ پہرا دے رہے ہیں، اسی اثناء میں دشمن نے طاق لیا، تیر آیا، سینے کے اندر پیوست ہوا، زخموں سے نڈھال ہوئے، تیر لگتے چلے گئے، لگتے چلے گئے، زخموں سے نہ ڈھال ہو کے تاب نہ لاتے ہوئے صحابہ نے اٹھایا، زخمیوں کے خیموں میں لا کے ڈال دیا۔ ہوش و حواس خطا ہو گئے، اوسان خطا ہو گئے، ہوش ختم ہو گئی، تکلیف اتنی آئی، تھوڑے سے ہوش میں آئے، پوچھا میں کہاں پڑا ہوا ہوں؟ کہا آپ زخمیوں کے خیمے میں پڑے ہو۔ کہا نہیں نہیں، میں یہاں پڑا رہنا اچھا نہیں سمجھتا، میں تو آمنہ کے لال کے خیمے کا پہرا دے رہا تھا، آپ زخمی ہیں اس لیے آپ کو یہاں لایا گیا ہے۔ نہیں نہیں، مجھے یہاں سے اٹھاؤ، آمنہ کے لال کے خیمے پہ لے جاؤ، جان نکلے گی تو وہاں پہ نکلے گی، اللہ پوچھیں گے کیا کرتے آئے ہو؟ یوں اپنے رخسار کو زمین پہ رکھ دیا، رب سے کہوں گا اللہ تیرے نبی کے خیمے کا پہرا دیتے دیتے تیرے پاس آ گیا ہوں۔ 80 سے زائد ایک اور صحابی کو زخم لگے ہوئے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ خیریت سے ہونا؟ کیسے مزاج ہیں؟ کیا حال ہیں؟ اپنے زخموں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کہتے میرا ایک پیغام یاد رکھنا، اگر جیتے جی اللہ کے نبی تک کوئی کافر پہنچ گیا تو تم یاد رکھنا کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دو گے۔ اسے محبت کہتے ہیں، ماں سے بڑھ کے، باپ سے بڑھ کے، بیٹوں سے بڑھ کے ایک طبی محبت ہوتی ہے، وہ اور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے جو محبت ہے یہ اختیاری محبت ہے، جان بوجھ کے محبت کرنا، سوچ سمجھ کے محبت کرنا، کائنات کے افضل ترین انسان سمجھ کے محبت کرنا، یہ ایمانی محبت ہوتی ہے، اختیاری محبت ہوتی ہے۔
تبھی محبت کے اوپر بھی یہ محبت غالب آ جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، آپ جانتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آپ مجھے سب سے پیارے لگتے ہیں، بس میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ کہا عمر نہیں بات نہیں بنی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچا میری جان کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی وفاؤں کے سامنے کہ اللہ کے نبی میری جان سے بڑھ کر بھی آپ مجھے پیارے لگتے ہیں۔ الآن یا عمر، فرمایا عمر اب بات بنی ہے، اب بات بنی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کونین کے تاجدار کا ایک 5واں حق اپنی امت کے اوپر یہ بنتا ہے۔ آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، حقوق بہت زیادہ ہیں میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں اور میرے بزرگوں، ذرا اس بات کو پلے باندھ کے جائیے گا۔ آخری حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ناموس کا دفاع کیا جائے، دفاع کیا جائے، سب کچھ نچھاور ہو جائیں، سب کچھ قربان ہو جائیں، اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں، اپنی بیٹیوں کی گھٹی میں یہ سبق ڈال دیں، اپنے نوجوانوں طلبہ کے رگو ریشے کے اندر یہ چیز گھول گھول کے ڈال دیں کہ اللہ کے نبی کی عزت اور آپ کی ناموس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ کی عزت کا، آپ کی ناموس کا دفاع کیا جائے۔ خصوصاً میں عام سے کہتا ہوں پڑھے لکھے نوجوانوں، فیس بک سے کھیلنے والوں، واٹس ایپ پہ بیٹھنے والوں، گوگل کے سرچ انجن کو اپنی 10 انگلیوں کے نیچے پوری کائنات کو کلک کرنے والوں، دکھ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اس دور میں اللہ کے پیغمبر کی ناموس کو بھی معاف نہیں کیا گیا ہے۔ بڑے دشمن ہیں جو آپ کی ناموس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کہیں قادیانیوں کے انداز میں، کہیں عیسائیوں کے انداز میں، کہیں سکھوں کے انداز میں، کہیں یہودیوں کے انداز میں، کہیں ہندوؤں کے انداز میں، کہیں سیکولر لوگوں کے انداز میں، کہیں کمیونسٹ لوگوں کے انداز میں، کہیں کسی انداز میں، کہیں کسی سٹائل میں۔ کونین کے تاجدار کی اہلیہ کو، آپ کی ازواج مطہرات کو، مومنوں کی ماں تک کو معاف نہیں کیا گیا ہے۔ سر شرم سے جھک جاتا ہے جب اس دور کے اندر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کی ناموس کے حوالے سے۔ تو آج کے ظالم لوگوں نے اس حد تک کافروں نے ورک کیا ہے، باقاعدہ ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک سازش ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت اور اس کے اندر جو سینسیٹیوٹی اور حساسیت اسلامی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے اس کو ختم کیا جائے، تقدس کے حالے کو گرا کے رکھ دیا جائے، عام انسانوں کی طرح آپ کا تذکرہ کیا جائے۔ نہیں، اللہ کو آمنہ کے لال کی ناموس اتنی عزیز ہے، احترام اتنا عزیز ہے، دفاع اتنا عزیز ہے۔ واضح طور پہ اللہ نے کہا اے ایمان والو میرے نبی کا اتنا احترام کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کے نبی کے سامنے اونچی بات مت کرنا، اگر کہیں تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو آمنہ کے لال کی محفل میں تمہاری اونچی اٹھنے والی آواز زندگی کی سب نیکیوں کو ضائع کر دے گی۔ اس قدر حساسیت خود اللہ نے پیدا کی ہے، خود قرآن مجید نے پیدا کی ہے، یہ ہمارے دین کا باقاعدہ مطالبہ ہے۔ کھڑے ہو جائیں جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کے حوالے سے کوئی پروگرام رکھیں، بچوں کے لیے اچھی ڈاکومنٹریز تیار کریں، بچوں کے لیے سیرت کی کہانیاں، واقعات ان کو سکھائیں، بچوں کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے، بہنوں کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے۔ بہت سارے مسائل ہیں جن پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اوورآل ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی سے اگر محبت ہے تو اس کے حقوق کے لیے اپنی اپنی کیپیسٹی اور سپیس کے اندر جس حد تک ہم کر سکتے ہیں محنت اور کوشش شروع کر دیں۔
انشاءاللہ اس محنت اور محبت کی برکت سے آمنہ کے لال کے قدموں میں اللہ جنتوں میں اکٹھا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔